محبت کی بارش اور دوستی کی کوسے قضا۔ تحریر ڈاکٹر خالد سہیل، آواز افسر ارشاد۔ پاکستان میں ایک ماہ کے قیام کے دوران میں اپنے ادبی دوستوں کی محبت کی بارش میں اندر تک بھیگ گیا۔ اس دفعہ وہ بارش موسلادھار بھی تھی اور بارش کے بعد دوستی کی کوسے قضا کے ساتھ رنگ بھی چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ دوستی کی کوسے قضا کا پہلا رنگ اس وقت دکھائی دیا جب معروف افسانہ نگار فرحت پروین نے اپنے ہاں مجھے اور میری پیاری بہن امبرین کوثر کو ایک شام پرتکلف چائے پر مدعو کیا اور اپنی ادیبہ ہمسائے بینا گوندی سے ملوایا۔ اس شام چائے کے دوران ہم نے نفسیات اور روحانیات کے پرپیچ رشتوں کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلجھنے کی بجائے اور بھی الجھتی رہیں اور ہم ان الجھتی گتھیوں کو وہیں چھوڑ کر گھر چل دیے۔ دوستی کی کوسے قضا کا دوسرا رنگ دیکھنے اور اپنے نوجوان دوست ایاز مورس سے ملنے میں کراچی چلا گیا۔ کراچی میں ایاز مورس نے میرے درجن بھر انٹرویو ریکارڈ کروائے اور ان کا عنوان رکھا زندگی کے رنگ ڈاکٹر سہیل کے سنگ۔ کراچی میں ادیب اور ایڈیٹر اقبال نظر سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے 7 سے 50 صفحات کے معتبر رسالے کولاز کا ادبی تحفہ کینیڈا میں مقیم اپنے دوست رفیق سلطان کے لیے دیا۔ اقبال نظر کی گفتگو ادبی چاشنی سے لبریز تھی۔ ایک شعر اب بھی یاد ہے: ہوائے شب تجھے آئندگاں سے ملنا ہے، سو تیرے پاس امانت ہے گفتگو میری۔ کراچی میں آرٹسٹ شاہد رسام سے بھی ملاقات ہوئی جو ہمیں فنکار اور سیاسی مزاح نگار انور مقصود سے ملوانے لے گئے۔ انور مقصود سے ملاقات دلچسپ بھی تھی اور دلفگار بھی۔ فرمانے لگے، مجھے ایک ادبی محفل میں بلایا گیا اور مجھ سے کہا گیا سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، چنانچہ میں نے کہا یہ ادبی محفل منیر نیازی کی یاد میں سجائی گئی ہے، میں ہرگز سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے میں یا تو منیر کی باتیں کروں گا یا نیازی کی۔ شاہد رسام انور مقصود سے ملاقات کے بعد ہمیں سمندر کے کنارے پرتکلف ڈنر کھلانے لے گئے۔ سمندر میں دور دور تک آبی پرندے تیرتے دکھائی دیے جو نیم تاریکی میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان پرندوں کو دیکھ کر مجھے اپنی ایک نظم یاد آئی جو حاضر خدمت ہے: کشتیاں سمندر کے کنارے ان گنت رنگوں کی سندر کشتیاں اس سوچ میں ڈوبی ہوئی رہتی ہیں کب ان کا مقدر جاگے گا، وہ کب اتریں گی گہرے پانیوں میں اور پہنچیں گی جزیروں تک، جزیرے جن پہ خوابوں کی حسین شہزادیاں صدیوں سے بستی ہیں۔ کراچی میں مجھ سے ملنے حیدرآباد سے ڈاکٹر عارفہ بھٹو اپنے شوہر رفیق کار اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئیں اور میرے لیے سندھی اجرک بھی لائیں۔ عارفہ بھٹو گرین زون کمیونٹی کے لیے گرین زون ایپ تیار کر رہی ہیں۔ کراچی میں ایاز مورس کی شاعرہ بیگم 3 سالہ فنکار بیٹی اور مستقبل کے ادیب بھائی شیراز سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے شیراز کی حوصلہ افزائی کی کیونکہ انہیں پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق ہے۔ کراچی میں فنکار اور موسیقار عرفان اشرف سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے میری ایک غزل سنی تو اسے ریکارڈ کر لیا اور اس کے لیے موسیقی کی دھن بھی بنائی تاکہ اسے گایا جا سکے۔ جو غزل انہیں پسند آئی اس غزل کا مطلع ہے: کیا تم نے کبھی اپنا مقدر نہیں دیکھا، ہر گھر میں جو بستا ہے یہاں ڈر نہیں دیکھا۔ دوستی کی کوسے قضا کا تیسرا رنگ دیکھنے میں اور امبرین کوثر ہم سب کے لکھاری سید زاہد کی دعوت پر شیخو پورہ چلے گئے۔ ہمیں لینے کے لیے ایک صاحب ذوق اور صاحب نظر شاعر افتخار فلکی آئے۔ شیخو پورہ میں پہلے سید زاہد اور ان کی شریک حیات نے ہمیں نہایت لذیذ لنچ کھلایا اور پھر ہمیں ایک مشاعرے میں لے گئے جہاں 400 سے زائد لوگ موجود تھے۔ اس سیمینار میں پہلے میں نے انسانی نفسیات کے حوالے سے گفتگو کی اور پھر ایک غزل سنائی جس کے 2 اشعار حاضر ہیں: یہ جو ٹھہرا ہوا سا پانی ہے اس کی تہ میں عجب روانی ہے، اس کو گھر بیٹھ کر گنواؤ گے، شام خالد بہت سہانی ہے۔ دوستی کی کوسے قضا کا چوتھا رنگ دیکھنے میں اور امبرین کوثر اسلام آباد گئے جہاں سلیم ملک نے ہمارا استقبال کیا، قریبی دوستوں سے ملوایا اور اپنی مزاحیہ گفتگو سے محفل کو گلزار بنایا۔ اگلے دن بلیک ہول کے پروگرام میں امبرین عجائب نے میرا تفصیلی انٹرویو لیا۔ انٹرویو کے بعد سامعین کے سوالوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور 1.5 گھنٹے کا پروگرام 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ دوستوں کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جہاں 40 سیٹیں تھیں وہاں 80 لوگ موجود تھے۔
کچھ کمرے میں پیچھے کھڑے تھے، کچھ زمین پر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ اسلام آباد میں جن دوستوں سے تفصیلی ملاقات ہوئی ان میں جمشید اقبال بھی شامل تھے، جنہوں نے مجھے اپنی کتاب فکری روایتیں تحفے کے طور پر دی اور میں نے انہیں ان کی نئی کتاب اے پیسفل ریبل پر مبارکباد پیش کی۔ اسلام آباد میں امرین عجائب نے میری ملاقات ڈاکٹر کامران احمد کی بہنوں اور والدہ سے بھی کروائی اور نوجوانوں کی تربیت گاہ مہر گڑھ کی سیر بھی کروائی۔ اسلام آباد میں مجھ سے ملنے ایک دور کے گاؤں سے سجاد بنگش بھی آئے اور گھر کی بنی مٹھائی کا تحفہ بھی لائے۔ اسلام آباد میں ایک شام سلیم ملک مجھے حاشر بن ارشاد سے ملوانے لے گئے۔ ہم تینوں کا عہد حاضر کے سماجی، مذہبی اور سیاسی موضوعات پر پرمغز مکالمہ ہوا۔ دوستی کی کوس قزاق کا 5واں رنگ دیکھنے اور عبدالستار سے ملنے میں میاں چنو گیا۔ میاں چنو کا سفر اور وہاں دوستوں سے ملاقاتیں یادگار تھیں۔ عبدالستار مجھے کالج لے گئے جہاں میں نے 130 حجابی سٹوڈنٹ سے نوجوانوں کے مسائل پر گفتگو کی۔ ان طالبات نے عورتوں کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کے بارے میں چبھتے ہوئے سوال کیے۔ اس کے بعد میں 20 استانیوں سے ملا جن میں سے بعض برقع پوش تھیں۔ اس سے پہر میں اس وقت زیر لب مسکرایا جب ایک برقع پوش خاتون نے میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے سوچا تصویر میں بھلا آنکھوں کے علاوہ اور کیا دکھائی دے گا۔ میں میاں چنو سے رخصت ہونے لگا تو عبدالستار پہلے اداس پھر آبدیدہ ہو گئے اور پھر وفور جذبات سے ملغوب ہو کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے اس سے پہلے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ مجھ سے اس شدت سے محبت کرتے ہیں۔ عبدالستار کی لائبریری میں ان کی کتاب دوست بیٹی عائشہ عروج سے بھی ملاقات ہوئی اور وہیں میں نے ان کی بیگم کے بنائے ہوئے گڑ والے چاول اور ان کی ساس کا بنایا ہوا گاجر کا حلوہ بھی کھایا۔ دوستی کی کوس قزاق کا چھٹا رنگ اس وقت واضح ہوا جب لاہور کے باغ جناح کی لائبریری میں سانج کے پبلشر امجد سلیم نے میری 5 کتابوں کی رونمائی کی۔ محفل کے مہمان خصوصی وجاہت مسعود تھے اور گفتگو کرنے والوں میں رابعہ الربا، مقدس مجید اور دعا عظیمی بھی شامل تھیں۔ امجد سلیم اور ان کی نصف بہتر فرخندہ نے ہمیں اپنے گھر بھی بلایا اور شاعر کوثر چیمہ اور ان کے دانشور شوہر سے بھی ملاقات کروائی۔ امجد سلیم مجھے پنجاب یونیورسٹی کے بک فیئر بھی لے گئے جہاں پاکستان بھر سے 150 پبلشرز کی ہزاروں کتابوں کی نمائش تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کتابیں خریدنے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ تھی۔ بک فیئر میں اپنی افسانہ نگار دوست دعا عظیمی کو بک کارنر پبلشر کے سٹال پر اپنی کتاب فریم سے باہر اور شہر کی ممتاز شخصیات کے ساتھ تصاویر اترواتے اور سانج پبلشر کے سٹال پر ایک خاتون کو اپنے دوست بلند اقبال کی نئی کتاب پلوٹو سے پوسٹ ماڈرنزم خریدتے دیکھ کر دلی مسرت ہوئی۔ لاہور میں نوجوان دوستوں عمر فاروق اور عثمان اشرف کے ساتھ شہزاد نیر، یاسر پیرزادہ اور ان کے ادبی دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی اور فلسفیانہ موضوعات پر سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا۔ نظریاتی دیانت کا تقاضا تھا کہ میں اعتراف کروں جو میں جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں نہیں جانتا۔ دوستی کی کوس قزاق کا 7واں رنگ دیکھنے میں میری بہن امبرین کوثر ان کے شوہر ارشاد میر، وجاہت مسعود اور تنویر جہاں کے گھر لے گئے، جہاں عدنان کاکڑ اور شیراز راج کے علاوہ دیگر دانشوروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دعوت سے پہلے وجاہت مسعود نے میرا پی ٹی وی پر 2 گھنٹے کا انٹرویو لیا اور ایک ماہر نفسیات کی ادبی، سماجی اور نفسیاتی تحلیل نفسی کی۔ وہ انٹرویو ایک بھرپور انٹرویو تھا جو امید ہے رمضان کے بعد نشر کیا جائے گا۔ اس انٹرویو میں سنجیدہ سوالات کے ساتھ ایک شریر سوال بھی تھا: ڈاکٹر صاحب، نوجوان، جوان اور بزرگ خواتین میں آپ کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ جواب سننے کے لیے آپ کو وہ انٹرویو دیکھنا پڑے گا۔ میری بہن امبر کے ہاں جو دوست مجھ سے ملنے آئے ان میں عائشہ اسلام، ہادیہ یوسف، مقدس مجید، دعا عظیمی، کمل بہزاد، رضوانہ شیخ، سارہ نقوی کے علاوہ اور بھی بہت سے دوست شامل تھے۔ حسن اتفاق سے جن دنوں میں لاہور میں تھا انہی دنوں میرے کزن اور دوست نوروز عارف بھی امریکہ سے لاہور آئے ہوئے تھے، چنانچہ وہ بھی ہم سے ملنے امبر کے گھر آئے۔ لاہور میں دانشور حفیظ غزنوی سے بھی بھرپور ملاقاتیں رہیں اور انہوں نے مجھے اسٹیون ہاکنگ کی کتاب بریف آنسرز ٹو بگ کوسچنز تحفے کے طور پر دی، جس نے مجھے خدا، کائنات اور اسٹیفن ہاکنگ کے عنوان سے مقالہ لکھنے کی تحریک دی۔ دوستی کی کوس قزاق کے ان رنگوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا یہ سفر کتنا بامانی اور بھرپور تھا۔
اس ایک ماہ میں امبر میری بہن ہی نہیں میری سوشل سیکرٹری بھی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ لاہور سے شیخوپورہ اور اسلام آباد کا سفر کیا اور ہم نے بہت سی دل کی باتیں کی۔ جہاں پاکستان میں نئے دوستوں سے مل رہا تھا، وہیں مجھے شمالی امریکہ کے پرانے دوستوں کے پیغام آ رہے تھے کہ وہ ٹورنٹو کی نجی محفلوں میں میری کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ان دوستوں میں سارا علی، ہما دلاور، نعیم اشرف، حامد یزدانی، سہیل زبیری، رفیع مصطفیٰ، رفیق سلطان، خالدہ نسیم، امیر جعفری اور مرزا یاسین بیگ سر فہرست ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے پاکستان کے سفر کا مختصر جائزہ پیش کیا ہے، اگر تفصیل سے لکھوں گا تو پوری کتاب بن جائے گی۔ جب رخصت ہوتے وقت پاکستان کے دوستوں نے پوچھا اگلی ملاقات کب ہوگی تو میں مسکرایا اور اپنا ایک شعر سنایا، وقت ایک بحر بے کراں خالد، ہر ملاقات ایک جزیرہ ہے۔